جی، جو لاسٹ ہمارا سبق تھا اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جملہ فعلیہ بنتا ہے فعل، فاعل اور مفعول سے. فعل سے، فاعل سے اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ بنتا ہے. اب اس کے اندر فعل اور فاعل کا تعلق ہم نے پڑھ لیا تھا، آگے رہ گیا تھا مفعول. اب ہم مفعول کے بارے میں پڑھنے لگے ہیں اور مفعول کے ضمن کے اندر آگے منصوبات کی طرف جانے لگے ہیں. آپ کو یاد ہو کہ شروع کے اندر آپ لوگوں نے ایک بات جو ہے نا وہ پڑھی تھی کہ منصوبات کا بیان، مجرورات کا بیان، مرفوعات کا بیان. مرفوعات کتنے ہوتے ہیں، منصوبات کتنے ہوتے ہیں، مجرورات کتنے ہوتے ہیں. تو وہاں پر جو ہے نا وہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو ہمارے ہوتے ہیں نا منصوبات، اس کے اندر سب سے پہلے جو چیز آتی ہے نا وہ یہ چیز آتی ہے کہ سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ ہے مفاعل خمسہ. مفاعل خمسہ سے مراد ہوتی ہے کہ 5 مفعول. مفعول بھی، مفعول فی، مفعول مطلق، مفعول لاہو، مفعول معاہو. مفعول بھی، مفعول فی، مفعول مطلق، مفعول لاہو، مفعول معاہو. یہ 5 مفاعل خمسہ ہیں. مفعول، مفاعل خمسہ یہ سارے کے سارے منصوب ہوتے ہیں. اس کے علاوہ حال، تمییز، استثناء، یہ چیزیں جو ہے نا یہ منصوب ہوتی ہیں. یہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم ساری کی ساری پڑھیں گے. تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آج سے علم نحو کے اندر نا ہم مفاعل خمسہ کو، ساری منصوبات کو ہم جو سٹارٹ کرنے لگے ہیں. تو ان میں سے سب سے پہلے آ جاتا ہے مفعول بھی. اس کو ہم لیتے ہیں. مفعول بھی کس کو بولتے ہیں؟ جو مطلقاً ہم مفعول جس کے بارے میں بولتے ہیں کہ فلاں چیز فاعل، فعل ہے، فاعل ہے، مفعول ہے، تو اس مفعول کو مفعول بھی کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر کوئی بندہ کام واقع کر رہا ہو. مفعول بھی وہ ہوتا ہے جس کے اوپر کام واقع ہو رہا ہو، اس کو مفعول بھی کہتے ہیں. مثال کے طور پر جی داربا زیدن، میں پرانی مثال دوبارہ لکھ دیتا ہوں جی، کل والی. داربا زیدن خالدن. اس مثال کے اندر ایک زید ہے، ایک خالد ہے. اب جو ہے نا وہ داربا کا مطلب ہوتا ہے اس نے مارا. اب زید نے مارا یا خالد نے مارا؟ زید نے مار کھائی یا خالد نے مار کھائی؟ دونوں میں سے ایک مارنے والا ہے، ایک مار کھانے والا ہے. تو اس کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ مارنے والا کون ہے، مار کھانے والا کون ہے؟ یہ ان کے آخر کے اندر جو حرکات ہیں ان کو دیکھا جائے گا. جس لفظ کے اوپر پیش ہوگی، جو لفظ مرفوع ہوگا وہ فاعل ہوگا، اور جس کے اوپر زبر ہوگی اس کو مفعول بولیں گے. اگر ہونا دارا با زیدن خالدن تو پھر زید مفعول بن جائے گا، خالد فاعل بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو اب یہ زبر بتا رہی ہے کہ یہ خالد مفعول ہے، یہ پیش بتا رہی ہے کہ زید فاعل ہے. زید نے مارا ہے، خالد کو مارا گیا ہے یا خالد نے مار کھائی ہے. تو مطلب یہ ہوگا دارابا زید خالدن، زید نے خالد کو مارا. اب یہ جو خالدن ہے نا اس کو ہم مفعول کہتے ہیں اور اسی کو ہی مفعول بھی کہتے ہیں. اسی کو ہی انگلش کے اندر آبجیکٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہی ہے جس کے اوپر کام سارے کے سارا واقعہ ہوتا ہے. ٹھیک. تو اب یہ مفعول بھی ہے نا، اس مفعول بھی کے کچھ احکام ہم پڑھیں گے. نمبر 1، مفعول بھی عمومی طور کے اوپر فعل فاعل کے بعد آتا ہے. یعنی کہ اس کا تیسرا نمبر بنتا ہے. پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے. مفعول بھی کی بات کرنے لگے ہیں کہ پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول. ٹھیک ہے. بائی ڈیفالٹ تو یہی ہے کہ مفعول بھی کا نمبر جو ہے نا وہ تیسرا ہوگا، مفعول بھی آخر میں آئے گا. لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں مفعول کو پہلے لانا ضروری ہو جاتا ہے
جس میں فائل سے پہلے لانا، مفعول کو فائل سے پہلے لانا ضروری ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جن چیزوں، اس کو بولتے ہیں مفعول کی تقدیم. اس چیز کو بولتے ہیں جی مفعول کی تقدیم، کہ وہ صورتیں کہ جن میں مفعول کو پہلے لانا جو ہے نا وہ ضروری ہے. اب ان میں سے پہلی کون سی ہے؟ اب بتایا جا رہا ہے کہ اگر مفعول جو ہے نا وہ ضمیر متصل ہو. نمبر ایک، مفعول کیا ہو جی؟ ضمیر متصل. اب ضمیر متصل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، میں نے آپ کو پڑھائی ہوئی تھی. ایک ہوتی ہے ضمیر مرفوع متصل، ایک ہوتی ہے ضمیر منصوب متصل. ٹھیک ہے. تو اب ضمیر مرفوع متصل، ضمیر منصوب متصل کے بارے میں نے وہاں پر پڑھایا تھا. مرفوع متصل وہ ہوتی ہے کہ جو فائل بن کے استعمال ہوتی ہے. مرفوع متصل یعنی کہ پیش کا تعلق فائل کے ساتھ ہے. منصوب متصل اس کا تعلق مفعول کے ساتھ ہے. اٹ مینس کہ یہ ضمیر جو ہے نا یہ منصوب متصل جو ہے نا یہاں پر آئے گی. اگر مفعول جو ہے وہ ضمیر منصوب متصل ہے تو پھر مفعول کو فائل سے پہلے ذکر کرنا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے یہ ہمیشہ فعل کے ساتھ متصل ہوتی ہے، فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر میں یہاں پر ایک مثال لکھتا ہوں جی، ضربا ضربنی زید، ضربنی زید. اب یہاں پر ضربا جو ہے نا ضربا یہ فعل ہے، نون وقایا یا ضمیر مفعول یہ منصوب متصل جو ہے یہ مفعول ہے، اور زیدن جو ہے نا یہ فاعل ہے. اب دیکھیں یہاں پر فاعل سے مفعول کو مقدم کیا گیا ہے، مفعول کو پہلے ہم لے کے آئے ہیں، فاعل بعد کے اندر آیا ہے. تو یہ کیوں ہم نے ایسا کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پر مفعول جو ہے نا وہ ضمیر منصوب متصل بن رہا ہے. جو آپ کا مفعول ہے وہ ضمیر منصوب متصل ہے. تو جب بھی مفعول ضمیر منصوب متصل ہوگا تو وہاں پر آپ کیا کریں گے؟ مفعول کو فاعل سے پہلے ذکر کریں گے. اچھا، ایک اور آج تھوڑی سی اضافی ٹرمینالوجی آپ کو بتانے لگا ہوں. ضمیر اور مرجع ضمیر، ضمیر اور مرجع ضمیر یہ دو ٹرمینالوجی نے یہ تھوڑی سمجھ لیں. ضمیر کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں سارے پروناؤن. ٹھیک ہے. کہ نیم کی جگہ کے اوپر جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، نیم کی جگہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو ضمیر بولتے ہیں. مثال کے طور پر اسلم بہت اچھا لڑکا ہے، وہ سکول جاتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، وہ پانی پیتا ہے، وہ جو ہے نا وہ نہاتا ہے، دھوتا ہے، وہ والدین کا احترام کرتا ہے، اساتذہ کا احترام کرتا ہے، وہ سبق یاد کرتا ہے. تو اب ایک ہم نے اسلم لفظ استعمال کیا اور ساری کہانی میں اسلم کی جگہ کے اوپر ہم وہ استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب وہ کیا ہوگی؟ یہ ہوگی ضمیر، کیونکہ اسلم کی جگہ کے اوپر استعمال کر رہے ہیں وہ. اب وہ دلالت کس کے اوپر کر رہا ہے؟ اس وہ سے مراد کیا ہے؟ اس وہ سے مراد ہے اسلم. تو ضمیر سے جو مراد ہوگا نا اس کو مرجع ضمیر بولا جائے گا. ضمیر سے جو مراد ہوتا ہے اس کو مرجع ضمیر بولا جاتا ہے، یا ضمیر کا مرجع بولا جاتا ہے. کہ یعنی کہ ضمیر کس کی طرف رجوع کر رہی ہے، اس ضمیر سے مراد کون سا نیم ہے، کس نام کی جگہ کے اوپر یہ ضمیر استعمال ہو رہی ہے، اس کو مرجع ضمیر کہتے ہیں. اگر آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا تو ابھی اگلا رول میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب فاعل کے ساتھ ایسی ضمیر متصل ہو جو مفعول بھی کی طرف لوٹے
تو اب اس صورت کے اندر بھی ہم مفعول کو فائل سے پہلے لے کر آئیں گے. کیا میں نے ضرور بولا ہے کہ جب فائل کے ساتھ ایسی ضمیر متصل ہو، متصل مین ملا ہونا، جب فائل کے ساتھ ایسی ضمیر متصل ہو جس کا مرجع مفعول بھی ہو، ٹھیک ہے، جس کا مرجع مفعول بھی ہو، تو اب اس صورت کے اندر بھی مفعول کو ہم فائل سے پہلے لے کر آئیں گے. نمبر 2، ضمیر کا مرجع مفعول بھی. ٹھیک ہے، ایک اصول یاد رکھیے گا کہ جب ہم نے کہانی شروع کی نا، کہانی شروع کی تو ہم نے بولا تھا کہ اسلم اچھا لڑکا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، وہ پانی پیتا ہے، وہ نہاتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے. اب یہ ضمیریں بعد میں آئی ہیں، اسلم پہلے آیا ہے. تو ضمیر ہمیشہ بعد میں آتی ہے، ضمیر کا مرجع ہمیشہ پہلے آتا ہے. ٹھیک ہے، ضمیر ہمیشہ بعد میں آئے گی، ضمیر کا مرجع ہمیشہ ضمیر سے پہلے آئے گا. اسلم ضمیر کا مرجع ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہانی کے اندر کہ وہ ایک اچھا لڑکا ہے، وہ جو ہے نا وہ کھانا کھاتا ہے، وہ پانی پیتا ہے، اسلم جو ہے نا وہ نماز پڑھتا ہے. اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا. ہمیشہ مرجع پہلے آئے گا، اس کے متعلق جو بھی ضمیریں ہوں گی وہ ضمیریں بعد کے اندر ہم جو ہے نا وہ کاؤنٹ کریں گے. اب ہو کیا رہا ہے اس کے اندر کہ فائل کے ساتھ ایک جو ہے نا وہ ضمیر ملی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں آپ کو ایک مثال لکھ کے دیتا ہوں جی. اکراما، اکراما کا مطلب ہوتا ہے اس نے عزت کی. ٹھیک ہے، کس نے عزت کی؟ تلمیزو، تلمیزو ہو، تلمیزو ہو، تلمیز کہتے ہیں شاگرد کو. تلمیزو ہو، اس کے شاگرد نے اکراما عزت کی. تلمیزو ہو، اس کے شاگرد نے اکراما عزت کی. کس کے شاگرد نے؟ الاستاذ، الاستاذہ، استاذ کی. اب اس کے اندر استاد جو ہے نا یہ مفعول بھی بن رہا ہے. اب تلمیزو جو ہے نا یہ فاعل بن رہا ہے، اکراما جو ہے نا یہ فعل ہے. اب دیکھیں، اب اس سارے کی ساری مثال کے اندر نا تلمیزو فاعل ہے، الاستاذہ مفعول ہے، اکراما فعل ہے، لیکن اس فاعل کے ساتھ ایک ضمیر ملی ہوئی ہے. اس ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ اس ضمیر کا مرجع ہے الاستاذ. اب الاستاذ مرجع ہے اور مفعول بھی ہے. تو ہم نے ایک رول تو یہ پڑھا تھا کہ ضمیر کا مرجع ہمیشہ ضمیر سے پہلے ہوتا ہے. اس کا مطلب کہ جب یہ ضمیر ذکر کریں گے نا تو اس ضمیر کے ذکر سے پہلے الاستاذ کا ذکر ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اب الاستاذ مفعول بھی بن رہا ہے، تو مفعول بھی ہونے کے اعتبار سے اس کا فاعل سے لیٹ ہونا ضروری ہے. لیکن ہم جو ہے نا یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ ضمیر سے پہلے اس کا مرجع ہونا چاہیے. تو اب الاستاذہ مفعول، اگر یہ یہاں پر ضمیر نہیں ہوتی تو ہم کہتے تھے اکرما تلمیذ استاذن، تلمیذ نے استاد کی عزت کی. لیکن چونکہ یہاں پر ضمیر آ گئی تو اس ضمیر کی وجہ سے ہم کیا کریں گے؟ الاستاذہ مفعول کو اٹھا کے فاعل سے پہلے لے آئیں گے. اب ہم بولیں گے اکرم الاستاذہ تلمیذہ، کہ استاد کے طالب علم نے استاد کی عزت کی. تو یہ دوسری جگہ ہے کہ جہاں پر ہم جو ہے نا وہ مفعول کو فاعل سے پہلے لے کر آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ ضمیر کا مرجع جو ہے نا وہ ہمیشہ اس ضمیر سے پہلے ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے. لہذا ہم جو ہے نا وہ استاذ کو پہلے ذکر کریں گے اور تلمیذ کو یعنی کہ مفعول کو پہلے ذکر کریں گے، فاعل کو بعد کے اندر ذکر کریں گے. اچھا،
اب نمبر 3 کے اوپر عربی کے اندر نا بعض اوقات کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جن الفاظ کو آپ نے ہر حالت کے اندر شروع کے اندر لے کے آنا ہوتا ہے. جی جمشید صاحب کیا بول رہے ہیں آپ؟ جناب، یہ جو اکرم الاستاذ تلمیذ ہو، ہوں اس کو ذرا دوبارہ ایکسپلین کریں گے؟ کچھ سمجھ نہیں آیا پراپرلی، پلیز. میں دوبارہ کر دیتا ہوں جی. تھینک یو. ہم نے نمبر 1 کے اوپر بولا کہ ضمیر کا مرجع ضمیر سے پہلے آنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، جی. ضمیر کا مرجع ضمیر سے پہلے آنا ضروری ہے. اب یہاں پر تلمیذ فائل بن رہا ہے اور فائل کے ساتھ ایک ضمیر ملی ہوئی ہے اور اس ضمیر کا مرجع الاستاذہ مفعول بھی ہے. تو چونکہ ہم نے کہا تھا ضمیر کا مرجع ضمیر سے پہلے آنا ضروری ہے، لہذا ہم اس مفعول کو اٹھا کر نہ تو ضمیر سے پہلے لگا دیں گے. اب تلمیذ و ہو کی ضمیر جو ہے نا، یہ ضمیر یہ تلمیذ کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ جمع رہے گی. یہ کنیکٹیویٹی جو ہے نا وہ نہیں ٹوٹے گی. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ضمیر سے پہلے استاد لگائیں اور اس سے پہلے تلمیذ لگائیں، ایسے نہیں ہو سکتا. اب ضمیر جو ہے نا یہ تلمیذ کے ساتھ ہی ملی رہے گی. ٹھیک ہے، اب تلمیذ جی. سے پہلے ہم نے استاد لگانا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ ضمیر کا مرجع ہمیشہ اس سے پہلے مذکور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں وہ صورت پڑھا رہا ہوں کہ جس کے اندر عمومی طور پر ان جنرل کنڈیشن تو مفعول فاعل سے لیٹ آتا ہے، لیکن یہ میں نے دوسری وجہ آپ کو بیان کی کہ اگر فاعل کے ساتھ ایک ضمیر ملی ہوئی ہو اور اس ضمیر کا مرجع مفعول ہو تو اب اس مفعول کو اٹھا کے ہم فاعل سے پہلے لے آئیں گے. یہ دو کنڈیشن، اگر مفعول ضمیر منصوب متصل ہو پھر بھی اس کو فاعل سے پہلے لائیں گے. مفعول جو ہے نا وہ ایسی ضمیر کا مرجع ہو جو ضمیر فاعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو پھر بھی مفعول کو فاعل سے پہلے لے کر آئیں گے. یہ کنڈیشنز ہم پڑھ رہے ہیں کہ جن کے اندر جو ہے نا وہ ہم نے مفعول کو فاعل سے پہلے ذکر کرنا ہے. اب تیسری مفعول جو ہے نا کو وہ فعل سے پہلے. ٹھیک ہے. اب تیسری جو کنڈیشن ہم بیان کرنے لگے ہیں نا، وہ تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ ایسا لفظ جس کا پہلے آنا ہمیشہ ضروری ہو. ایسا لفظ جس کا پہلے آنا ہمیشہ ضروری ہو. ٹھیک ہے، اگر وہ لفظ مفعول بن جائے تو اب اس کو بھی ہم جو ہے نا وہ فاعل سے پہلے ذکر کریں گے. اور بعض اوقات اس لفظ کو ہم فعل سے بھی پہلے ذکر کر دیتے ہیں. مفعول کا مقام تو تیسرا بنتا ہے نا، دوسرا مقام فاعل کا، پہلا مقام فعل کا. اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ مفعول ایسا لفظ ہے کہ جس کا جو ہے نا مقدم ہونا ضروری ہے، تو بعض اوقات اس کو صرف فاعل سے نہیں بلکہ فعل سے بھی اس کو مقدم کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کون سی صورت ہے کہ مفعول ایسا لفظ آ جائے جس کا پہلے آنا ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں ایک مثال لکھنے لگا ہوں جی. من دربتا، تو نے کس کو مارا. سوالیہ نشان ہے. من دربتا، تو نے کس کو مارا. اب من جو ہے نا یہ مار کھانے والا ہے، تو اگر من مار کھانے والا ہے تو یہ کیا بنے گا جی اس کے اندر؟ مجھے یہ بتائیے سارے کے لوگ. ہاں جی، من اگر جو ہے مفعول بھی. ہاں جی، من کیا بنے گا جی؟ مفعول بھی بنے گا کیونکہ جو مار کھانے والا ہے. ٹھیک ہے، اب دربتا فعل ہے. میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ہر فعل اپنے اندر ایک ضمیر چھپائے ہوئے ہوتا ہے. ہر فعل کے اندر جو بھی سیگا ہے، جتنے 14 کے 14 سیگے ہم پڑھتے ہیں، دربا دربا دربو دربت دربتا دربنا دربتا دربتما، یہ دربتا آ گیا ہے.
ٹھیک ہے، جتنے بھی فعل ہوتے ہیں ہر فعل کے اندر ایک ضمیر مستتر ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں ضمیر مستتر، چھپی ہوئی ضمیر، پوشیدہ ضمیر، ہڈن ضمیر، ہڈن ضمیر ہوتی ہے جو کہ فاعل بن کے استعمال ہو رہی ہوتی ہے۔ اب من فعل ہے، من مفعول بھی ہے، ضربتا فعل ہے، اور اس ضربتا کے اندر ایک ضمیر ہے، وہ ضمیر کون سی ہے جی؟ انتا۔ انتا ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، اس ضربتا کے اندر انتا ضمیر ہڈن ہے۔ اب انتا ضمیر کیا ہے؟ یہ فاعل ہے۔ لو جی، اب ان کی ترتیب کیا بن رہی ہے؟ پہلے مفعول آ رہا ہے، پھر فعل آ رہا ہے، پھر فاعل آ رہا ہے۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ پہلے فعل ہونا چاہیے تھا، پھر فاعل، پھر مفعول ہونا چاہیے تھا۔ لیکن جہاں پر ہم مفعول، فعل، فاعل، مفعول ادھر ہونا چاہیے تھا، ضربتا من ہونا چاہیے تھا، لیکن من کو ہم نے اٹھا کے فاعل سے بھی پہلے لے آئے، فعل سے بھی پہلے لے آئے۔ کیوں؟ کیونکہ جو من حروف استفہامیہ ہوتے ہیں یہ ہمیشہ جملے کے شروع کے اندر استعمال ہوتے ہیں۔ جن کے ساتھ کوشچن کرتے ہیں نا، میں نے حروف استفہام آپ کو پڑھائے ہوئے ہیں، تو حروف استفہام کے بارے میں رول یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نا وہ جملے کے شروع کے اندر آنا ہوتا ہے۔ ٹھیک، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی من جو ہے نا وہ شروع کے اندر آیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جہاں جہاں پر بھی کوئی استفہام ہوگا، سوال ہوگا نا، تو جو حروف استفہام ہوں گے نا وہ ہمیشہ جملے کے شروع کے اندر استعمال ہوں گے۔ تو اب یہاں پر قدرتی طور پر جو من ہے نا یہ حرف استفہام بھی ہے اور ساتھ یہ مفعول بھی بن رہا ہے۔ ایک من ضربتا، تو نے کس کو مارا؟ اب من کو مارا گیا ہے، اب من کون ہے؟ یہاں پر جو بھی آئے گا وہ وہی ہوگا جس نے مار کھائی ہوگی، تو اس مینس کہ من جو ہے نا یہ مفعول بھی بن رہا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ مفعول کو فاعل سے بھی اور فعل سے بھی پہلے لے کے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حروف استفہام ہے۔ تو رول کیا ہم نے پڑھا؟ تیسرا رول یہ ہے کہ اگر جو مفعول ہے وہ ایسا حرف ہو جائے، ایسا حرف آ جائے، ایسا کلمہ آ جائے کہ جس کا مقدم کرنا، جس کا پہلے لانا ضروری ہے، تو اس صورت میں بھی ہم مفعول کو فاعل اور فعل سے دونوں سے مقدم کرنا ہم جو ہے نا وہ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، تیسری مثال من ضربتا میں نے آپ کو بیان کی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب یہ تین چیزیں میں نے بیان کر دی۔ نمبر ایک، مفعول کیا ہو؟ ضمیر منصوب متصل ہو، ضمیر منصوب متصل۔ ضمیر منصوب متصل ہمیشہ جو ہے نا وہ فعل کے ساتھ متصل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر ضمیر منصوب متصل مفعول بن جائے تو اس کو فاعل سے پہلے لے کے آئیں گے۔ پہلا قاعدہ تو ہم نے یہ پڑھا۔ دوسرا قاعدہ یہ پڑھا ہم نے کہ اگر جو ہے نا وہ فاعل کے ساتھ ایک ضمیر ایسی ملی ہوئی ہو جس ضمیر کا مرجع مفعول بھی ہو، تو چونکہ مرجع کو ہمیشہ ضمیر سے پہلے ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے، لہذا مفعول کو اٹھا کے ہم فاعل سے پہلے لگا دیں گے۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر ہم نے یہ رول پڑھا کہ اگر مفعول کوئی ایسا جملہ ہے، کوئی ایسا کلمہ ہے، کوئی ایسا حرف ہے کہ جس کا ابتدا کے اندر آنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو اب اگر وہ مفعول بنتا بھی ہے تو ہم اس کو اٹھا کے شروع کے اندر لے جائیں گے، بے شک اس کو فاعل کیا، فعل سے بھی پہلے ذکر کرنا پڑے، ہم ذکر کریں گے، فعل بھی بعد میں آئے گا، فاعل بھی بعد میں آئے گا۔ اب من حروف استفہام میں سے ہے، یہ یہاں پر مفعول بھی بن رہا ہے، بے شک مفعول بھی بن رہا ہے، اس کا انتا کے بعد آنا، فعل فاعل کے بعد آنا جو ہے نا وہ یہ بائی ڈیفالٹ ایک رول ہے، لیکن چونکہ یہ ایسا حرف ہے کہ جس کا شروع میں آنا ضروری ہے، لہذا اٹھا کر ہم نا اس کو شروع کے اندر لگا دیں گے۔ تو ہم نے مفعول کی تقدیم کے 3 رول پڑھے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آگے مفعول کے حوالے سے ایک آخری رول میں جو ہے نا وہ بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم وائنڈ اپ کر دیتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے نا وہ مفعول کو ذکر کیا جاتا ہے، مفعول کو ذکر کیا جاتا ہے اور مفعول آ جائے تو فعل کو ہم غائب کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جہاں پر مفعول تو ذکر ہوتا ہے لیکن اس مفعول کا فعل ہم حذف کر دیتے ہیں، اس کو بولتے ہیں حذف۔ حذف آپ لفظ یہ اکثر دیکھیں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈیلیٹ کرنا۔
ڈیلیٹ تو سارے سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، موبائل کے اندر سے کوئی چیز ڈیلیٹ کرنا، ریموو کرنا، کسی چیز کو ڈیمینش کر دینا، ڈیمالش کر دینا، گرا دینا، ختم کر دینا، ٹھیک ہے. تو حذف اس کو بولتے ہیں کہ کسی لفظ کو جو ہے نا وہ ختم کر دینا، درمیان میں سے اٹھا کے نکال دینا، ٹھیک ہے. تو اب کچھ صورتیں ایسی ہیں، 3 صورتیں ہیں: اغراء، تہذیب، ندا اور اشتغال. دیز آر 3 کنڈیشنز کہ جب اغراء و تذیر ہو یا حرف ندا ہو یا اشتغال ہو. اب یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ پائے جائیں گی تو مفعول تو ذکر ہوگا لیکن اس کا فاعل ذکر نہیں ہوگا، فاعل کا تذکرہ ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، فاعل کا تذکرہ ہی نہیں ہوگا. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں، بڑی مشہور مثال ہے. فعل کا تذکرہ نہیں ہوگا سر یا فاعل کا؟ ساری بالکل بالکل فعل کا تذکرہ نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس سارے کے سارے جملے کے اندر آپ کو کوئی فعل نظر آ رہا ہے؟ اس سارے کے سارے جملے کے اندر آپ کو کوئی فعل نظر آ نہیں رہا ہے؟ نہیں نو. اس کے اندر فعل ہے. فعل کیا ہے جی؟ کیونکہ اشراؤ. اشراؤ فعل جملہ ہے، انشائی ہے نا. اشراؤ فعل ہے، ٹھیک ہے. تو اب فعل جو ہے نا وہ اس کو کس وجہ سے، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن بسم اللہ کے اندر سے اس فعل کو حذف کر دیا گیا ہوا ہے. ایک فعل ہے، موجود تھا ایک فعل، لیکن اس کو ہم نے حذف کر دیا ہوا ہے. اصل میں یہ لفظ ہو، اصل میں یہ جملہ بنتا ہے اشراؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے شروع کرتا ہوں، ٹھیک ہے. تو شروع کرتا ہوں، میں شروع کرتا ہوں، اس کا جو ہے نا وہ بنتا ہے اشراؤ. اشراؤ فعل تھا لیکن اس کو ہم نے حذف کر دیا. تو اب یہ 3 کنڈیشن ایسی بنتی ہے، اغراء و تہجیر ہو، ندا ہو یا اشتغال ہو، ٹھیک ہے. اب یہ 3 ایسی چیزیں ہیں کہ جو اگر پائی جائیں تو اس کو جو ہے نا وہ اس وقت فعل کو ہم حذف کر دیتے ہیں، فعل کو بالکل بھی اٹھا کے ڈیلیٹ کر دیا جائے گا. اب یہ اغراء، تہجیر، ندا، اشتغال یہ انشاءاللہ آگے اگلے والی کلاسز میں ہم پڑھیں گے. ابھی یہ ہے کہ آپ نے پڑھا کہ ایک تو جو ہے نا وہ مفعول ہمیشہ تیسرے نمبر کے اوپر آتا ہے بائی ڈیفالٹ. جنرل کنڈیشن کے اندر جو ہے مفعول وہ تیسرے نمبر کے اوپر آئے گا، پہلے فعل ہوگا، پھر فاعل ہوگا، پھر مفعول ہوگا. لیکن ان سم سرٹن کنڈیشنز دیر آر 3 کنڈیشنز. نمبر 1 کہ اگر مفعول جو ہے نا وہ ضمیر منصوب متصل ہو تو اس کو ہم اٹھا کے تو فاعل سے پہلے لے کے آئیں گے. نمبر 2 اگر فاعل کے ساتھ ایک ضمیر ملی ہوئی ہو جس کا مرجع مفعول ہو تو چونکہ ضمیر کا مرجع ضمیر سے پہلے لکھنا ضروری ہوتا ہے، لہذا مفعول کو اٹھا کے ہم فاعل سے پہلے لے آئیں گے. اور تیسرے نمبر کے اوپر مفعول ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا مقدم کرنا ضروری ہوتا ہے، جس کا پہلے لانا ضروری ہوتا ہے. تو اب اس کو اٹھا کر ہم فاعل کا فعل سے بھی پہلے لے کے آ جائیں گے. جس طرح کے من ضربتا، اس کے اندر من مفعول بھی بن رہا ہے، لیکن چونکہ یہ حروف استفہام ہے اور حروف استفہام ہمیشہ جملے کے شروع کے اندر استعمال ہوتے ہیں، لہذا مفعول کو اٹھا کرنا ہم شروع کے اندر لے آئیں گے. اب اس میں کیا ہے کہ 2 رولز کی کنٹراڈکشن آ رہی ہے. ایک رول تو یہ ہے کہ مفعول کو تیسرے نمبر کے اوپر رکھنا ہے، اور دوسرے اس کے متبادل رولز آ رہے ہیں کہ منصوب متصل کو پہلے لے کے آتے ہیں، ضمیر کے مرجع کو پہلے لے کے آتے ہیں، حروف استفہام کو پہلے لے کے آتے ہیں. تو اب یہ جو رولز ہے نا کہ ان چیزوں کو ہم نے پہلے لے کے آنا ہے، اب یہ رولز ڈومیننٹ پوزیشن کے اندر آ جاتے ہیں، اور مفعول بھی بیچارہ میرے جیسا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جدھر اٹھا کے رکھنا ہے رکھ دو، رکھو صحیح مجھے ضرور، ٹھیک ہے. تو اب مفعول بھی کی جو اپنی پوزیشن ہے کہ اس نے ہمیشہ تیسرے نمبر کے اوپر آنا ہے، ٹھیک ہے، وہ کمزور پڑ جاتی ہے، اور دوسرے رولز جو ہے نا وہ ڈومیننٹ پوزیشن کے اندر آ جاتے ہیں. تو بہت شکریہ سب لوگوں کا جو میں نے پڑھایا. سر یہ من جی کسی کی سمجھ نہیں آئی یہ تو پوچھ سکتے ہیں. من یہ من ضربتا، یہ من موصولہ بھی ہوتا ہے، اسے کہہ سکتے ہیں. ہاں عربی کے اندر من موصولہ بھی ہے، من استفہامیہ بھی ہوتا ہے. من کا مطلب ہوتا ہے کون، ٹھیک ہے. من موصولہ وہ اس میں موصول، وہ انشاءاللہ پھر آگے جو ہے نا وہ ہم پڑھیں گے کہ وہ موصولہ کب ہوتا ہے کیا کب نہیں ہوتا. عربی کے اندر نا ایک ہی لفظ جو ہے نا وہ
ایک سے زائد مطالب کے لیے استعمال ہوتا ہے. جس طرح کہ میں پڑھاتا ہوں کہ جو لام ہے نا، لام، صرف لام جو ہے، یہ لام 4 سے 5 مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لام تملیک کے لیے بھی آتا ہے، لام حرف جر کے لیے بھی آتا ہے. لام جو ہے نا وہ کیا اسے کہتے ہیں، یہ لام لام امر بھی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ یہی لام جو ہے نا وہ لام تاکید بھی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. لام تو کی اب قید بھی ایک ہوتی ہی لام ہے لیکن لام وہ مختلف بن رہے ہیں. اسی طرح ایک لفظ ہے واؤ. ٹھیک ہے. اب واؤ زائدہ بھی ہوتی ہے، واؤ قسمیہ بھی ہوتی ہے، اور واؤ عاطفہ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب واؤ جو ہے ایک ہی واؤ لیکن یہ مختلف مقاصد کے لیے آگے استعمال ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سیاق و سباق کو دیکھ کے نا، جو کانٹیکسٹ ہے اس کو دیکھ کے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. عربی کے اندر ایک ہی چیز مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس ان پاکستان، میں پاکستانی کلچر کی بات کرنے لگا ہوں، ہمارے پاس پینسل ہوتی ہے نا، پینسل. ٹھیک ہے. تو پینسل کو ہم لکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پینسل کا اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس سے لکھا جائے. لیکن اب اسی پینسل سے ہم اور بھی بہت زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں، کان کھجا رہے ہوتے ہیں. اسی پینسل کے ساتھ اور کیا کیا کام کرتے ہیں جی جلالی صاحب؟ جلالی صاحب دسو، پینسل کے ساتھ اور کیا کیا کام ہوتے ہیں جی؟ کان کھجایا جاتا ہے. یا میرے پاس پینسل ہے، اسٹوڈنٹ سوئے ہوئے، میں ایسے ان کو مارتا ہوں تو اسٹوڈنٹ کو جگانے کے لیے بھی پینسل کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بعض دفعہ تے چائے چینی بھی کھول رہی تھی اس دن. بالکل، چائے میں چینی مکس کرنے کے لیے پینسل کو استعمال کیا جاتا ہے. یعنی کہ ڈفرینٹ اس اور کے جو ہے نا وہ دو یوزز ہو سکتے ہیں. پنشمنٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے، 2 فنگر کے اندر رکھ کے دبایا جائے تو بالکل، ماشاءاللہ بہت پنشمنٹ بھی اس سے برکت دی ہوتی ہے. جا سکتی ہے، پنشمنٹ دی جا اور سب سکتی سے ہے. بری پنشمنٹ ہے، سب سے بری. ہاں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی چیز ہے تو اس کے ڈفرینٹ یوزز اس کے ہو سکتے ہیں. تو اسی طرح عربی کے اندر بھی ایک لفظ ہے، اس کے مختلف قسم کے چیزوں کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. جی کوئی اور جی، کوئی جو پڑھایا ہے اس کے حوالے سے کسی کو کچھ جو ہے نا وہ سمجھ نہ آئی ہو؟ کلیئر ہے جی؟ انشاءاللہ جی خیر. اگر کلیئر ہے تو جو آپ کو جو ہے نا وہ دیے ہیں نا اپنا جو ہوم ورک ہے، وہ آپ سب لوگوں نے پلیز اس کو جو ہے نا وہ لازمی طور کے اوپر کرنا ہے. ٹھیک ہے. جب تک آپ لکھیں گے نہیں آپ کو یہ چیزیں یاد نہیں ہوں گی. 4 گردانے صرف صغیر کی لازمی صاحب نے کرنی ہے. اللہ حافظ جی.